لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات. عزیزان محترم، آج کی تاریخ یقیناً بڑے ہی غم و اندوہ کی تاریخ ہے. آج کی تاریخ میں آسمان امامت کا 7واں چاند بڑی ہی مظلومانہ زندگی گزار کے جام شہادت نوش کرتا ہے اور پوری دنیا کو غم و اندوہ کے دریا میں ڈبو دیتا ہے. اور کل کی تاریخ محسن اسلام، محسن انسانیت، ابو الائمہ، سردار بطحہ سرکار حضرت ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے. اللہم صلی علی محمد. اور انشاءاللہ مختصر طور پر دونوں بزرگواروں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے. وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے. اور اس آیت میں اللہ اپنے منتخب، کامیاب اور دین و دنیا میں اللہ کی نظر میں محترم بندوں کی نشاندہی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے. یہ بندے وہ ہیں کہ جو ينفقون فی السراء والضراء. ایسا نہیں ہے کہ جب خوشحال ہوتے ہیں، افلوئنٹ ہوتے ہیں، نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں تو اسی وقت وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے مزاج کا اٹوٹ حصہ بن چکا ہوتا ہے. وہ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کی فطرت کا اور ان کی طینت کا اور ان کے مزاج کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. وہ خوشحالی اور پریشانی کو نہیں پہچانتے، وہ دن اور رات کو نہیں پہچانتے. انہیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے. حالات ان کے بہت اچھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اعتبار سے انفاق کریں گے، اور حالات اگر ان کے اچھے نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انفاق کا سلسلہ روک لیں گے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلسلہ روکے گا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے مقدار میں فرق وہ تو ناگزیر ہے اور وہ تو انیویٹیبل ہے، لیکن یہ کہ ایسنس جو چیز ہے وہ
جذبہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، وہ اسی طرح سے برقرار رہتا ہے. یہ پہلی نشانی. اور دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، اللہ کی نظر میں کامیاب بس وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے غصوں کو، اپنے غصے کو، روب کو، جلال کو، غضب کو مینیج کرنا جانتے ہوں. اینگر مینجمنٹ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور ان کا کام ہے لوگوں کو معاف کرتے رہنا. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے رہنا. برائیاں کرنا، توہین کرنا، گڑبڑی کرنا، اہانت کرنا، گالیاں بکنا، تہمتیں لگانا، یہ تمہارا کام ہے. تمہیں معاف کرتے رہنا یہ ہمارا کام ہے. یہ ان کا مزاج ہوتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے. اللہ loves those who do good. محسنین. تو انشاءاللہ اس آیت کا جو ربط ہے آج کی گفتگو سے، اس پر ہم جب امام موسیٰ کاظم کا ذکر کریں گے تو وہاں پر ایک واقعہ اس آیت سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن یہ پوری کی پوری آیت صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں، بلکہ سرکار ابو طالب کی پرسنالٹی پر بھی مکمل طور پر فٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مقام محمود پہ وہ بندے فائز ہیں. اللہ کو محبوب وہ بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. ابو طالب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں کس نے انفاق کیا ہے؟ ابو طالب کے بچے بھوکے رہتے تھے، تاریخ میں موجود ہے. لیکن جو اللہ کا نبی تھا، جو امانت کے طور پر ابو طالب کی آغوش میں تھا، اس کو ابو طالب نے ہمیشہ ہر لحاظ سے اپنی اولاد پر، اپنے جگر کے ٹکڑوں پر اور خود اپنی جان پر ترجیح دی. جناب ابو طالب خاص طور سے جب کافروں اور مشرکوں نے رسول اللہ پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا تو آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ رات بھر حقیقت میں سوتے نہیں تھے، رات بھر پہرا دیتے تھے. اور جہاں پہ رسول اللہ کو شام کو سلاتے تھے، آدھی رات گزر جانے کے بعد وہاں اپنے بچوں کو سلا دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کافر نے دیکھ لیا ہو کہ محمد کہاں سوئے ہیں اور رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے حملہ کرے تو ہمارا بچہ مارا جائے، محمد مصطفیٰ بچ جائے. تو ابو طالب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں انفاق حقیقت میں کسی نے نہیں کیا ہے. اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ نے کس طرح سے اپریشیٹ کیا ہے حضرت ابو طالب کو. الم یجدک یتیما فآوا، ابو طالب کا مرتبہ اور ابو طالب کی شان اور عظمت و جلالت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے حبیب کیا اللہ نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دے دی؟ پناہ ابو طالب دے رہے ہیں. عمل اتنا بلند ہے کہ اللہ نسبت اپنی طرف دے رہا ہے. الم یجدک یتیما فآوا، یہ نہیں کہا کہ ابو طالب نے پناہ دی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب جب تم کو اللہ نے یتیم پایا تو کیا تم کو پناہ نہیں دے دی؟ یا نبیوں کا عمل اتنا بلند نظر آتا ہے کہ اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، یا ابو طالب کا عمل اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے؟ اب دیکھیں حضرت ابو طالب کے سلسلے سے جس عنوان سے بات ہونی چاہیے اور جناب ابو طالب کے حیات طیبہ سے جو لیسنز ہم کو سیکھنے چاہیے، بلکہ پوری دنیا کو سیکھنے چاہیے ہے، اس کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. خواہ مخواہ کے مسئلے میں الجھا دیا گیا ہے پوری امت کو. ابو طالب میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثالی شخصیت ہیں
کہ جن کے ذریعے سے پوری امت اپنے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا درس حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ابو طالب کے نقش قدم کو مسلمان امت فالو کر لے، کوئی بھی انسان فالو کر لے، تو یہی اس کی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ابو طالب وہ ہال مارک ہے، ابو طالب وہ کرائٹیرین ہے، لیکن انفارچونیٹلی جہاں دیکھی خواہ مخواہ میں زبردستی، جہاں پہ تک نہیں ہوتا، ربط نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر کہیں نہ کہیں سے آپ سنیے اسکالرز کو جو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، یا جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیے گفتگو کیجئے، کہیں نہ کہیں سے وہ اس بات کو ضرور بیچ میں لے آئیں گے کہ وہ تھے تو بہت اچھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے، اور نعوذ باللہ کافر اس دنیا سے گئے۔ اب دیکھیں وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، دلیلیں بہت ہیں، 20 دلیلیں ہیں۔ ایک کتاب باقاعدہ طور پہ لکھی گئی ہے، اور وہ کتاب، بہت سی کتابیں لکھی گئی جناب ابو طالب کی شخصیت پہ، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک کتاب جو شہرہ آفاق ہے اور ابھی کنٹمپریری کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، وہ خود لکھنے والے سعودی عربیہ کے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ الخنیزی، اور کتاب کا ٹائٹل ہے ابو طالب مومن و قریش۔ جس طرح سے اللہ نے قرآن میں مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ نسل فرعون میں ایک مومن تھا، اور وہ مومن اتنا بڑا مومن تھا کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ ابو طالب بھی قریش کے درمیان، ان کافروں اور مشرکوں کے درمیان ایسے مومن تھے کہ جن کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے پوری کائنات کو ابو طالب کے در سے علم کی، حکمت کی، ایثار کی، فداکاری کی، نصرت رسول کی، خیرات لینے کا سبق سکھایا ہے۔ تو وہ کتاب انہوں نے لکھی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ کتاب لکھنے کے بعد کیا ہونا تھا، ہمیں پورا یقین ہے کہ ان کو بھی پتا رہا ہوگا، اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور سال ہر سال تک وہ قید رہے، اور تمام مفتیوں نے، جو بڑے بڑے مفتی تھے، سب نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا کہ یہ واجب القتل ہو گئے۔ وہ مفتی جو حضرت ابو طالب کی شان میں ایک منصفانہ اکیڈیمک ایجوکیشنل لٹریچر پرووائڈ کرنے پر انسان کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، حیرت کی بات ہے ان میں سے کسی مفتی نے سلمان رشدی کے خلاف ایک لفظ بھی زبان پہ نہیں جاری کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں صرف سعودی عربیہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے جانے پہ بین ہے۔ آپ سفر کیجئے سعودی عربیہ میں، کوئی کتاب بھیج کے دیکھیے سعودی عربیہ میں، باقاعدہ طور پہ اس کو ایک ایک ورق باقاعدہ طور پر چیک کیا جائے گا، اور اس کے باقاعدہ ڈپارٹمنٹس ہے، اور بڑے بڑے مفتی اس میں، مفتی جتنے بڑے بھی ہیں، جتنا بڑا مفتی ہے اتنا ہی تنگ نظر ہے، داڑھی جتنی بڑی ہے فکر اتنی چھوٹی ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر اپنی تمام تر تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، اسکین کریں گے، اور اس کے بعد میں اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی تو فوراً وہاں پہ ردی کی ٹوکری میں، اور تو اور چھوڑ دیجئے، قرآن کریم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ قرآن کریم لے کے جائیے، ہم کہتے ہیں شیعہ ترجمہ نہیں، سنی ترجمہ والا قرآن لے کے جائیے، جو ان کے مسلک سے ریلیٹڈ سنی اسکالر نہ ہو، وہ ترجمہ آپ لے کے جائیے، آپ دیکھیں وہیں پہ کس طرح سے اس کو اٹھا اٹھا کے وہ پھینکیں گے۔ کیوں پھینک رہے ہو؟ ارے ترجمہ کس کا ہے؟ ترجمہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے، کلام کس کا ہے وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں جس طرح سے میڈیول میں، جسے قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے، یورپ میں تنگ نظری تھی اور جہالت تھی، اور سائنٹسٹ کو، اسکالرز کو اپنے نظریات ایکسپلین کرنے پہ سزائے موت دی جاتی تھی، پھانسی دی جاتی تھی، وہی ماحول آج کے اس علم کے اور روشنی کے زمانے میں انفارچونیٹلی سعودی عربیہ میں بنا رکھا ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جو کتابوں سے ڈرتا ہے، جو پیپر سے ڈرتا ہے، جو لٹریچر سے ڈرتا ہے۔
آپ اون پٹاک گانوں کی کیسٹیں لے کے جائیے، سیڈیاں لے کے جائیے، کوئی پابندی نہیں ہے. کتاب لے کے جائیے جس میں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو، اس پہ پابندی، اس پہ ریسٹرکشن ہے. اور کتابوں سے ڈرنا، لٹریچر سے ڈرنا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جو ان کے بیلیفز ہیں، جو ان کے بلیفز ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، وہ بالکل کھوکھلے ہیں. لٹریچر سے وہی انسان ڈرتا ہے جس کی فاؤنڈیشن کمزور ہوتی ہے. ورنہ قرآن کا مزاج تو یہ ہے کہ قرآن کافروں سے کہتا ہے، مشرکوں سے کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تلوار چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میدان میں آنے کی ضرورت نہیں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن میں جو کچھ ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو عقل کے مطابق نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل موجود ہے، تمہارے پاس وزڈم موجود، اسے پیش کرو. ہم اپنی بات کو وڈرا کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں. اللہ نے بار بار قرآن کریم میں چیلنج کیا ہے کہ تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو، کیوں ایگریسو ہو رہے ہو، کیوں ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہو. بات علمی ہو رہی ہے، بات نظریاتی ہو رہی ہے، بات تھاٹس کی ہو رہی ہے، آئیڈیاز کی ہو رہی ہے. اگر تمہارے پاس بیٹر آئیڈیاز ہے پیش کرو، ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ قرآن کا مزاج ہے. لیکن آج امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تو بہرحال جو مومنین پڑھنا چاہیں وہ کتاب پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے. عبداللہ خنیزی کی کتاب ابو طالب مومن و قریش، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اور اردو میں ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کیا ہے. انہوں نے اس ترجمے کا نام بھی رکھا ہے ابو طالب مومن قریش، اور ظاہر سی بات ہے بہترین ترجمہ ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی، ان کی شان اور ان کی عظمت، تو بہت اچھی کتاب اس سلسلے میں. تو بہرحال دلیلیں بہت ہیں جناب ابو طالب کے ایمان پر، لیکن میں بس بہت مختصر طور پر ایک دو پوائنٹ صرف عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ بہت زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی مختصر طور پہ تذکرہ کرنا ہے. دیکھیں، جب اسلام شروع ہوا دعوت ذوالعشیرہ سے، تو دعوت ذوالعشیرہ میں جو واقعہ ہوا وہ سب آپ کے پیش نظر، واقعہ نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، پھر کبھی تفصیل سے. اس میں تیسرے دن جب حضور کھڑے ہو کے کلام کرنا چاہتے ہیں اور ابو لہب لوگوں کو ورغلاتا ہے، 2 مرتبہ آلریڈی ورغلا چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اسکت یا آور، خاموش. اس کو آپ نے ڈانٹا ابو لہب کو، خاموش. اور پھر اس کے بعد میں جو آپ نے جملہ استعمال کیا، اس پہ آپ غور کیجئے. آپ حضور کی طرف متوجہ ہو کہ قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہوئیے. کوئی کسی اپنے بچے کو سید کہتا ہے، ماسٹر کہتا ہے. قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہوئیے. وَتَكَلَّمْ بِمَا تُحِبْ، یہ تمام کتابوں کو یونانیمس بات ہے، یہ سنی شیعہ تمام کتاب موجود ہے. وَتَكَلَّمْ بِمَا تُحِبْ، اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیے. وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ فَأَنْتَ الصَّادِقُ الْأَمِينُ، اور اپنے رب کے پیغام کو، اپنے رب کی رسالت کو دنیا تک پہنچائیے، اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. ابھی رسول اللہ نے پہلا پیغام سنایا نہیں ہے، ابھی رسول اللہ نے نہ رب کا تذکرہ کیا ہے نہ اپنی رسالت کا تذکرہ کیا ہے. اور ابو طالب کہہ رہے ہیں وہ بلغ رسالت ربک، اے میرے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچائیے. توحید کا اقرار بھی ہے، رسالت کا اقرار بھی ہے، اب اس سے بڑھ کر ایمان کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ اس سے بھی پہلے آ جائیں، جب رسول اللہ 25 برس کے جو شادی کا واقعہ ہوا، اس میں جو آپ نے خطبہ نکاح پڑھا، اس سنی ہے تمام کتابوں موجود ہے. اس میں جو آپ نے الفاظ جس طرح سے آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پورا خطبہ جس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اس میں جب حضور کا تعارف کرایا تو فرمایا وَإِنَّ ابْنَ أَخِي لَا يُؤْذَنُ بِرَجُلٍ مِّن قُرَيْشٍ، یہ میرا بھتیجا، اس کا اس دنیا میں کسی بھی انسان سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا.
وَلَهُ وَاللَّهِ نَبَأٌ عَظِيمٌ. یہ نبأ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو لفظ نبی استعمال ہوتا ہے اسی نبأ سے بنا ہے. جو نبأ کو لاتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے. نبأ کا مطلب ہوتا ہے گریٹ نیوز. اور قرآن میں ایک سورہ بھی موجود ہے، سورہ نبأ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ وَلَهُ وَاللَّهِ نَبَأٌ عَظِيمٌ. ابو طالب، آپ کی زبان کا کیا کہنا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابھی 10 سال بعد 15 سال کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوگا. جو لفظ آپ نے استعمال کیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے زینت قرآن بھی بنا دیا اور ایک پورا سورہ نازل کر دیا اس نام کا. میرے اس بھتیجے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس نبأ عظیم ہے، گریٹ نیوز ہے. آج پوری دنیا کہتی ہے کہ محمد گریٹ نبی، گریٹ نبی. ابو طالب نے اس وقت محمد کو گریٹ پروفٹ کہا جب کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی کہ یہ کون ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور دیکھیں ایک بالکل سیدھی بات، اسلام کا یہ بنیادی قانون ہے جسے بچہ بچہ جانتا ہے. جو شخص ذرا سا بھی اسلام سے واقف ہے وہ بھی جانتا ہے، جو اسلام والے نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم اور کافر یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. زوجیت کے رشتے میں ایک انسان مسلمان ہو اور اس کی زوجہ کافر، یا عورت مسلمان ہو جائے اور شوہر کافر، وہ رشتہ زوجیت فوراً ختم ہو جاتا ہے. اسلام بنیادی قانون ہر انسان جانتا ہے. کسی انسان کی بیوی اگر مشرکہ ہو جائے یا کسی عورت کا شوہر اگر کافر ہو جائے تو وہ رشتہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. اسلام تمام ریلیجنز کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، تمام ریلیجس کمیونٹیز کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن اسلام کا عقیدہ یہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ شادی اپنے ریلیجن میں ہونا چاہیے. اور جو حدیث میں لفظ موجود ہے وہ یہ ہے کہ شادی کفو کے ساتھ ہونی چاہیے. المومن کفو المومن، اور ایک مومن ہی دوسرے مومن کا کفو ہوتا ہے. یعنی شادی دائرہ ایمان میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ شادی صرف جسمانی ریلیشن شپ کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں شادی کا کنسپٹ بہت براڈ ہے. شادی کے ذریعے سے ہماری پوری نسل جڑی ہوئی ہوتی ہے. شادی کے ذریعے سے ہماری پوری اسپریچول لائف وابستہ ہوتی ہے. شادی بہت مقدس عبادت ہے. جو شادی کرتا ہے وہ اپنا ہاف ریلیجن یا 2/3 ریلیجن سیکیور کر لیتا ہے. یہ اسلام میں شادی کی امپورٹنس ہے. تو اگر فرض کر لیجئے کہ مومن کی شادی غیر مومنہ کے ساتھ ہو یا غیر مسلمہ کے ساتھ ہو تو پھر اس میں جب بچے پیدا ہوں گے تو کنفیوژن ہوگا. شادی کا مقصد کنفیوز کرنا نہیں. اسلام کا کل فلسفی یہ ہے، اسلام کا کل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن سے بچایا جائے. اب پتہ چلا کہ بچے ہو گئے، ایک مسلمان ہے اور دوسرا فور ایگزامپل کرسچن ہے، یا ایک شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. شیعہ سنی اس میں شادی جائز ہے، لیکن بہرحال وہابیوں کے ساتھ شادی جائز نہیں، جو دشمنان اہل بیت ان کے ساتھ شادی جائز نہیں. لیکن بہرحال پھر بھی ہر اعتبار سے بیسٹ یہ ہے المومن کفو المومن، کہ شادی آپس میں کی جائے اپنے دائرہ ایمان میں. اس لیے کہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ شوہر جانا چاہتا ہے مسجد میں اور بیوی جانا چاہتی چرچ میں، تو بچے سوچیں گے مسجد میں جائیں کہ چرچ میں جائیں. آخر میں وہ نہ مسجد میں جائیں گے نہ چرچ میں جائیں گے، وہ پب میں چلے جائیں گے. تو اسلام کہتا ہے اس کنفیوژن سے بچانے کے لیے شادی میں ایک لمٹ ہے، ایک باؤنڈری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ دلیل امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام نے دی. اور یہ بات ظاہر سی بات ہے امام چہارم کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ بہت معتبر اور مستند بات ہے، اور جسے بچہ سمجھ سکتا ہے.
اب دیکھیں جناب ابو طالب کے سلسلے میں مسلسل باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے کہ مسلمان ہوئے، نعوذ باللہ، ہمارے اعتبار سے تمام باتیں بالکل فضول ہیں، لیکن فور دی سیک آف ڈسکشن آرگیومنٹ فرض کر لیجئے کوئی محال چیز کا فرض کرنا محال نہیں ہے، نعوذ باللہ اگر یہ مان لیا جائے جسٹ فور دی سیک آف آرگیومنٹ کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی جو شریک حیات ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کے بارے میں تمام معتبر کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہ ان ارلی لیڈیز میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئی، سب سے پہلے جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ان میں سے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو اگر ان میں سے حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں تو فاطمہ بنت اسد کا ایمان اسلام وہ 100% کنفرم، اور ان کو صحابیات کی فہرست میں شمار تمام سنی شیعہ کتابوں میں۔ تو نعوذ باللہ اگر حضرت ابو طالب مسلم نہیں تھے اور زوجہ ان کی مسلمہ ہو گئی تھیں، تو جو اسلام کا بنیادی قانون ہے اس قانون کے تحت رسول اللہ کا فرض تھا کہ فوراً دونوں کے درمیان سپریشن کر دیتے، مگر رسول اللہ ان دونوں کے گھر میں رہے، وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہے، رشتہ زوجیت برقرار رہا، آخر تک دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یا یہ مانا جائے کہ ابو طالب مومن تھے جس طرح جناب فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی، یا یہ مانا جائے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے اپنے چچا کے سلسلے میں ڈسکریمنیشن کیا، دوسروں کے سلسلے میں دوسرا نظریہ، اپنے چچا کے سلسلے میں ڈبل اسٹینڈرڈ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور دیکھیں یہ جو ابو سفیان کی ایک بیٹی کے ساتھ جو رسول اللہ کی شادی ہوئی تھی، ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ، ان کے ساتھ رسول اللہ کی شادی ہوئی، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ شادی کس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی؟ وہ ام حبیبہ جس کے ساتھ بیاہی تھیں، وہ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا لوگوں نے، تو جو ان کا شوہر تھا ام حبیبہ کا، وہ مسلمان تھا، تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ تمام مسلمان وہ ایتھیوپیا چلے جائیں، ابیسینیا مائگریٹ کر جائیں۔ تو وہاں پہ جب وہ مائگریٹ کر گئے اپنی وائف کے ساتھ، تو نہ جانے وہاں پہ جانے کے بعد میں اس کو کیا ہوا کہ وہ کرسچن ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کا قانون ہے کہ ایسی صورت میں میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، خاص طور سے اگر شوہر کرسچن ہو تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ سپریشن ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ تو بیچاری ایک تو عالم غربت میں ہزاروں کلومیٹر، ہزاروں مائلز دور، ان کو بہت بڑا سائیکولوجیکل دھکا لگا۔ تو لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ ان کی سچویشن ہے اور بڑی ان کی خراب حالت ہے اس عالم غربت میں۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کے ساتھ شادی کر لیجیے، اس لیے کہ بہرحال یہ کل کفر، ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ مومنہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا شوہر بھی مسلم تھا، اب وہ کافر ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر بہت بڑا دھکا لگا ہے۔ اس نے اپنی فیملی کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، اور اب اس کا ایک شوہر تھا وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں رسول اللہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ تو اب جو یہاں پہ ایک واقعہ ملتا ہے ہسٹری میں وہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد مدینے میں تھے اور مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس دوران ایک مرتبہ کسی کام سے ابو سفیان مدینے آیا۔ تو جو مدینے آیا ظاہر سی بات ہے اس کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، تو اپنی بیٹی سے وہ چھپتا چھپاتا ملنے کے لیے گیا۔ تو اب یہاں پہ ہسٹری میں جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کو کیا معلوم کہ کون ہے؟ جب دق الباب ہوا تو بیٹی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ باپ بہرحال اس کا احترام تو اس حد تک ایک حد تک تو ہو گئے۔ بیٹی نے کہا کہ آئیے بابا جان۔
اب وہ گھر میں داخل ہوئے، اور جو گھر میں داخل ہوئے تو جس حجرے میں وہ پہنچے اس میں دیکھا کہ ایک بیڈ لگا ہوا اور اس پہ ایک بستر لگا ہوا ہے، تو اس بستر پہ انہوں نے بیٹھنا چاہا۔ جیسے ہی وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ابھی اچکے ہیں، ابھی نیچے آئے نہیں ہے بستر پہ، کہ فوراً ام حبیبہ نے اس بستر کو ان کے نیچے سے کھینچ لیا۔ اب اس کا منہ دیکھ رہے، بیٹی تمہیں کیا ہو گیا، تم کتنا بدل گئی ہو، میں اتنی زحمتیں کر کے اتنی مشقتیں اٹھا کے تم سے ملنے کے لیے آیا اور تمہارا یہ بیہیویئر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو بیٹی نے بہت خوبصورت جملہ کہا، بیٹی نے کہا، بہت عجیب جملہ کہا کہ آپ باپ ہونے کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے جو آپ کا احترام وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انت کافر مشرک وہذا فراش رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا طیب و طاہر بستر ہے، اور آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور آپ رسول اللہ کے طیب و طاہر بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ غور فرمائیں، اب اس جملے پہ آپ غور کیجئے، یہاں سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہسٹوریکل مسئلہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انت کافر مشرک وہذا فراش رسول اللہ، تو معیار کیا بنا؟ معیار یہ بنا کہ رسول اللہ کے پاک و پاکیزہ بستر پر کافر و مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو طالب رسول اللہ کے ساتھ پوری زندگی رہے، بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ محمد مصطفیٰ اپنی پوری زندگی جب تک ابو طالب باحیات رہے رسول اللہ کے ساتھ رہے، رسول اللہ ان کے بستر پہ بیٹھتے تھے، وہ ان کے بستر پہ بیٹھتے تھے۔ ہمیں پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے ابو طالب سے کہا ہو کہ یہ بستر تو رسول اللہ کا ہے اور آپ نعوذ باللہ اس بستر پہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیں کہ آخری بات اس سلسلے کی، آخری بات، اور وہ یہ کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ٹیکنیکل مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو حضرت ابو طالب کے سلسلے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے۔ کیا ہے کہ جب مسلمان وہ رجسٹر کھولتے ہیں، میں میٹافورکل انداز میں بات کر رہا ہوں، جس میں اسلام لانے والوں کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں لکھا ہوگا کہ یہ صاحب اس نمبر پہ مسلمان ہوئے، یہ صاحب اس نمبر پہ مسلمان ہوئے، وہ فلاں صاحب اس نمبر پہ مسلمان ہوئے، وہ پہلے نمبر کے مسلمان ہیں، وہ 5ویں نمبر کے، وہ 10ویں نمبر کے، وہ 20ویں۔ اس رجسٹر میں حضرت ابو طالب کا نام مسلمانوں کو دکھائی نہیں دیتا، تو اس رجسٹر میں نام نہیں دکھائی دیا تو بوکھلا کے کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں۔ اس کو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، فرض کر لیجئے کہ ابھی آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد یہاں کیلگری میں کوئی صاحب اٹھیں اور وہ ایک رجسٹر تیار کریں، ایک پوری لسٹ تیار کریں ان لوگوں کی کہ جو کیلگری میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور پھر 50 سال کے بعد جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کے سامنے اور آپ کے پوتوں کے سامنے وہ اس رجسٹر کو لیے ہوئے آئیں اور آ کے کہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا مسلمان تھے اور آپ کے دادا مسلمان تھے، لیکن اس رجسٹر میں ہمیں ان کا کہیں نام نہیں دکھائی دیتا ہے۔ یا ابھی کوئی صاحب آئیں ایک رجسٹر لے کے 50 سال پرانا اور کہیں کہ آپ یہاں پہ 70 سال سے ہیں، آپ کے باپ دادا 50 سال 60 سال 100 سال سے ہیں، اس رجسٹر میں ان کا نام نہیں دکھائی دے رہا ہے، اب کیا کہیں گے؟ یا آپ کے بچے کیا کہیں گے 50 سال کے بعد؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیے، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس رجسٹر میں نام ان کا ہوگا جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ ہمارے باپ دادا یہاں آ کے مسلمان نہیں ہوئے، وہ اسلام کو یہاں پہ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ۔
ابو طالب کا نام اس رجسٹر میں نہ نظر آنا یہی دلیل عظمت ابو طالب ہے. ابو طالب پشتینی مسلمانوں میں سے ہے, خاندانی مسلمانوں میں سے ہے, ان مسلمانوں میں سے ہے کہ جن کا تعلق نسل ابراہیم سے ہے, ذریت اسماعیل سے ہے. ابو طالب ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اور 10ویں نمبر پہ اور 8ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیں بس آپ کا ذوق ہے, میں اصلاح سے ایک بات اور کہتا ہوں, باتیں بھی ختم کر دیتا. کہ جب رسول اللہ کی شادی ہوئی تھی, ابو طالب تھے کونوں, میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جب رسول اللہ کی شادی ہوئی تھی تو ہسٹری کی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کو حضرت ابو طالب نے دولہا بنایا تو یہ تاریخ عالم و آدم کا بالکل انوکھا دولہا تھا. دولہے کا لباس کیا ہوتا ہے؟ شاہانہ, شاندار, بالکل چمکدار, نیا, فریش اور ڈیزائنر, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. پھر یہاں جو دولہا ہے, سر پہ جو امامہ ہے وہ حضرت ابراہیم کا, جو ہاتھ میں عصا ہے وہ حضرت موسیٰ کا, کاندھے پہ جو ابا ہے وہ حضرت اسماعیل کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ کیوں رسول اللہ کو اس طرح سے دولہا بنائے, وہ ہماری گفتگو کا محور نہیں ہے فی الحال. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ماما اور حضرت اسماعیل کی ابا اور حضرت موسیٰ کا عصا, یہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ بمبئی کے چور بازار میں بکتی ہوں کہ کوئی جا کے خرید لائے, یا کراچی کے کسی مارکیٹ میں بکتی ہوں کہ کوئی جا کے خرید لائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نایاب امانتیں, نبیوں کی وراثتیں, یہ ابو طالب کے پاس آئیں کہاں سے؟ اس پوائنٹ پہ گفتگو ہونا چاہیے. ان تمام سوغاتوں کا, نبیوں کی امانتوں کا, نبیوں کی وراثتوں کا ابو طالب کے پاس ہونا دلیل ہے کہ ابو طالب انبیاء کے وارث تھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس جانے محترم, یہ حضرت ابو طالب. بہت سی باتیں میں شاید 5-7 منٹ میں آپ کو ختم کرنا ہے. تو حضرت ابو طالب, جو آیت ہم نے پڑھی, انفاق کے اعتبار سے دیکھیے تو آپ سے بڑھ کر انفاق کسی نے نہیں کیا. اور اگر احسان کے اعتبار سے دیکھیے تو آپ کا احسان اتنا عظیم ہے کہ آپ محسن انسانیت کے بھی محسن ہیں, محسن رسالت ہیں, محسن اسلام ہیں. اور بہرحال جو بیچ کے جو الفاظ ہیں اس آیت میں, اس کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ ہمارا جو 7واں امام ہے جس کی شہادت کا غم منانے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے امام کاظم. کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا. دیکھیں یہ بہت بڑی خوبی ہے. اس کو پڑھ دینا اور سن لینا بہت آسان ہے, لیکن پریکٹس کرنا اس کا بہت مشکل کام ہے. جب انسان کو غصہ ہو اور انسان اپنے غصے کو خالی کر سکتا ہو, اپنے غصے کو اتار سکتا ہو, اس وقت اپنے غصے پہ قابو پانا سب سے بڑی شجاعت ہے. اشجع الناس من غلب ہواہ. سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس, اس وقت خواہشات کا ایک سمندر ہوتا ہے, انتقام کا ایک, آپ ذرا امیجن کیجئے جب آپ غصے کی حالت میں ہو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس وقت اپنے اوپر قابو پانا یہ بہت بڑی عظمت کردار کی دلیل ہے, اور بہت کم لوگ اس لیول پہ فائز ہوتے ہیں. اور جب انسان اس لیول پہ فائز ہو جائے تو وہ اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے, وہ اولیاء اللہ میں شامل, غصے پہ کنٹرول. اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے جھگڑے ہوتے ہیں فیملی لائف سے لے کے کمیونٹی لائف, انٹرنیشنل لائف, جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی بنیاد حقیقت میں
اینگر کو مس مینجمنٹ کرنا ہے، صحیح طریقے سے اینگر کو مینج نہ کرنا ہے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، اللہم صلی علی محمد، بہت سے واقعات ہیں۔ ایک کنیز تھی آپ کے گھر میں، اب ظاہر سی بات ہے کنیز کے اوپر کس کا اختیار نہیں ہوتا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ وہ آؤٹ آف نیگلیجنس، وہ جو کھانا لے کے آئی، گرم کھانا، جلتا ہوا کھانا، امام کے جسم پہ گر گیا، آؤٹ آف ہر نیگلیجنس۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ گھبرائی اور ڈری، ابھی نئی نہیں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تعذیب ہو، لیکن بہرحال تھی نہیں، مگر جس گھرانے میں تھی وہاں پہ قرآن کی تلاوت کے سوا اور کچھ اس کے کان میں آتا نہیں تھا، تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام نے کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ تیرے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں، اور امام نے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حیات طیبہ کا ایک واقعہ، اور یہ درس ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، غصے کو کنٹرول کرنا۔ بہت سے واقعات ہیں لیکن میں اب اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اخلاقیات کے اعتبار سے انسانوں کو گائیڈ کرنا، انسانوں کو لیڈ کرنا، انسانوں کو گمراہوں کو ہدایت کرنا، یہ امام موسیٰ کاظم کا کمال ہے۔ صرف ایک جملے سے ایک ماہر عیاش، ایک ایڈکٹڈ ڈرنکر، اس کو امام نے ایک جملے کے ذریعے سے گائیڈ کیا ہے۔ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ گھر سے کنیز برآمد ہو رہی ہے، اور اس گھر سے باقاعدہ میوزک، لاؤڈ میوزک اور رقص و سرود، ناچ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام نے دیکھا کہ اپنے ساتھ شراب کی بوتلیں لے کے آ رہی ہے پھینکنے کے لیے، تو امام نے کہا کہ کیا تو ٹھہر سکتی ہے؟ اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ بتا کہ تیرا سید و سردار کون ہے؟ تو اس نے اس کا نام بتایا، اور پھر امام نے اسی گفتگو کے دوران جو دو تین جملے ہوئے، امام نے ایک کوشچن پوچھا اس سے کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ وہ میرا سید ہے، میرا ماسٹر ہے۔ امام نے کہا کہ تو نے سچ کہا، اگر وہ ماسٹر نہ ہوتا، اگر وہ اپنے کو ماسٹر نہ سمجھ رہا ہوتا بلکہ اپنے کو بندہ سمجھ رہا ہوتا تو اس کا یہ لائف سٹائل نہ ہوتا۔ بس اتنا امام نے کہا کہ اگر وہ خود کو ماسٹر نہ سمجھتا بلکہ بندہ سمجھتا تو اس کا یہ لائف سٹائل نہ ہوتا، اور یہ کہہ کے امام آگے بڑھ گئے۔ اب اتنی دیر میں جو دو تین سینٹنسز ایکسچینج ہوئے، کنیز کو ذرا سی تاخیر ہو گئی، تو جب وہ گھر کے اندر پہنچی تو اس کے ماسٹر نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں رہ گئی تھی؟ اس کو ڈانٹا، اس نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ بس جیسے ہی اس شخص نے یہ جملہ سنا کہ اگر گھر کا مالک اپنے کو ماسٹر نہ سمجھتا بلکہ اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھتا تو اس کا یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا، ایک مرتبہ وہ ہل گیا، کانپ گیا، یہ کون ہے؟ کس نے یہ بات کہی؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت تو ننگے پیر، اب ظاہر سی بات ہے اس نے اتنا بھی نہیں ویٹ کیا کہ وہ جوتے پہنے، چپل پہنے، وہ ننگے پیر بھاگا اور امام علیہ السلام کا تعاقب کیا، اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو اس نے کچھ اور بھی امام سے نصیحت حاصل کی، اور اس کے بعد میں امام کے ہاتھوں پہ اس نے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد میں اس واقعے کی یاد میں کہ جس وقت اس کو ہدایت ملی تھی اس وقت وہ ننگے پیر تھا، پوری زندگی وہ ہمیشہ ننگے پیر رہا، اسی لیے اس شخص کو تاریخ میں بشر حافی کہا جاتا ہے۔ بشر، وہ بشر کے جو ننگے پیر چلا کرتا تھا۔ تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، نورانیت ایسی تھی، عظمت ایسی تھی کہ ایک جملہ، اور وہ بھی ایسا ٹو دی پوائنٹ جملہ کہ اس نے جھنجھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے تھے، یہ جانتے تھے کہ کس کو کس طرح سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے، کس کو کس طرح سے ہدایت دکھائی جا سکتی ہے۔
ایسے عظیم امام، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ظلم کا وہ پہاڑ ڈھایا گیا ہمارے 7ویں امام پہ کہ ارباب ازا تمام معصومین کی فہرست میں امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے دردناک شہادت جس امام کی ہوئی ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سب سے دردناک شہادت۔ کم از کم 6 برس امام کو قید خانے میں رکھا گیا ہے، سلاخوں کے پیچھے کم از کم 6 برس، اور ہسٹری میں ملتا ہے لا یزال ینتقل من سجن الى سجن، کہ مسلسل امام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کیا جاتا رہا۔ آج کی دنیا میں جو بہت بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، جو ہائی پروفائل کرمنلز ہوتے ہیں، ان کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اے تاریخ بتا ہمارے 7ویں امام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے مسلسل کیوں منتقل کیا جاتا رہا؟ تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کردار اتنا پاکیزہ تھا، سیرت اتنی معصوم تھی، عبادت خدا میں وہ جوش اور جذبہ تھا کہ جس قید خانے میں پہنچتے تھے کچھ ہی دنوں کے بعد اس داروغ زندان کا حال متغیر ہو جاتا تھا۔ وہ ہارون کے سامنے آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا کہ ان کو ہمارے قید خانے سے ہٹا لیجئے، ورنہ ہم قید خانے کی ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا جرم بتا دیجئے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کردار۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ آخر میں امام کو سندھی بن شاہک جو ایک یہودی تھا اس کے قید خانے میں رکھا گیا، اور امام علیہ السلام پہ مسلسل ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آخری دنوں میں امام کے کچھ چاہنے والے پہنچے، انہوں نے سور سفارش لگا کے داروغ زندان سے کہا کہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام موجود، ہمارے امام موجود نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے ہمارے دلوں میں کتنی تڑپ ہوتی ہے اپنے امام کو دیکھنے کے لیے۔ آپ تصور کیجئے ان لوگوں کے دلوں میں کتنی خلش ہوتی رہی ہوگی کہ امام موجود ہیں اور موجود ہیں اسی دنیا میں، مگر ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اور امام کس عالم میں ہوں گے اللہ بہتر جانے۔ ہارون جیسے جلاد، ہارون جیسے خونخوار کے قید خانے میں امام ہے، اور قید خانہ بھی ایسا کہ جہاں پہ 24 گھنٹے صرف اور صرف اندھیرا رہا کرتا تھا، اجالے کا کہیں سے کوئی گزر نہ ہوتا تھا۔ وہ لوگ جب پہنچے ہیں اصرار کر کے، داروغ زندان سے اصرار کر کے جب انہوں نے کہا کہ ہم کو دکھا دو، ایک نظر ہمارے امام کو دکھا دو، تو لے کے آیا اور کہا کہ یہ جو چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا ہے اس میں سے ذرا غور سے دیکھو، وہ جو تہ میں، اس قید خانے کی تہ میں جو شخص تم کو نظر آئے وہی تمہارا امام ہے۔ تو چاہنے والوں نے بہت غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے بھائی، تو ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا ہے، ہمیں تو وہاں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ کہا اور غور سے دیکھو۔ جب انہوں نے اور غور سے دیکھا تو ایک سفید کپڑا زمین پہ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہاں تو بس ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے۔ کہا بس وہی جسے تم سفید کپڑا کہتے ہو وہی تمہارے امام ہے، جو پوری روز و شب سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جسم اتنا نحیف اور لاغر ہو گیا ہے کہ بس امام کے جسم میں سوائے ہڈیوں کے کچھ بچا نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہمارا یہ وہ واحد امام ہے، ہمارے تمام اماموں کو زہر سے شہید کیا گیا امام حسین اور مولا علی کے علاوہ، لیکن تمام اماموں میں اور امام موسیٰ کاظم میں بڑا فرق ہے۔ یہ وہ واحد امام ہے، تمام اماموں میں شہادت کے بعد بھی ہتھکڑیاں جس کے جسم میں پڑی رہی، بیڑیاں جس کے جسم میں پڑی رہی، جس کا جسم اطہر زنجیروں میں جکڑا رہا،
روایت یہ بتاتی ہے کہ جب امام علیہ السلام زندان ہارون میں، اس یہودی کے زندان میں ہر طرح کی مظلومیت برداشت کرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے، شہید ہو گئے، تو شہادت کے بعد بس 4 حمالوں کو بلایا گیا اور ایک لکڑی کے تختے پہ امام کے جسم اطہر کو رکھ کے، ابھی ہتھکڑیاں موجود ہیں، پیڑیاں موجود ہیں، حکم دیا گیا کہ لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد بغداد کے پل پہ رکھ دو۔ وہ حمال لے کے آئے اور لانے کے بعد جسر بغداد پہ رکھ دیا، اور منادی ندا دے رہا تھا، ھذا امام الرافضہ فاعرفوا، یہ رافضیوں کا امام ہے، تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو۔ بس ارباب عزا، امام کی غربت و بے کسی کچھ ایسی تھی، امام کی مظلومیت کچھ ایسی تھی کہ ہارون کا ایک رشتہ دار، خاندان کا ایک فرد سلیمان، وہ اس مظلومیت کو دیکھ نہ سکا، برداشت نہ کر سکا، وہ اپنے محل سے برآمد ہوا اور اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے عزت و احترام کے ساتھ غسل و کفن کا انتظام کیا جائے۔ جی چاہتا ہے ارباب عزا میں آپ سے پوچھوں، آپ تصور کیجئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 36 بچے تھے یا 37 بچے تھے، جس میں سے 19 بچیاں تھی۔ ارباب عزا آپ تصور کیجئے جب امام قید خانے میں جاتے رہے ہوں گے، ان بچیوں کے دل پہ کیا گزرتی رہی ہوگی، اور جب ان بچیوں نے امام کی خبر شہادت سنی ہوگی تو ان بچیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ فاطمہ معصومہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مسلسل پریشان رہا کرتی تھی، اور جب کبھی بھی بغداد سے کوئی قافلہ آتا تھا تو سب سے پہلے قاصد بھیجتی تھی کہ جا کے پوچھو ہمارے بابا کی کیا خیریت ہے۔ جی چاہتا ہے دست ادب جوڑوں، بی بی آپ نے اپنے بابا کی خبر شہادت سنی، اچھا ہوا، بس خبر شہادت سنی، مظلومانہ عالم میں جسر بغداد پہ پڑے ہوئے لاشیں کو نہیں دیکھا۔ بی بی یہ مظلومیت تو سکینہ سے مخصوص ہو کے رہ گئی، جہاں تمام مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور 11ویں محرم کو جب قافلہ چل رہا تھا تو اس بچی نے اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھا کہ بابا کا پامال لاشا زمین گرم پہ پڑا ہوا ہے، ظالموں کی نجس لاشیں سپرد لحد کر دی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ مَاتَ حُسَيْنٌ۔